العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال علی بن محمد الہادی علیہ السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعوذ الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم ووصول الکرم وقادت الامم. صلوات علی محمد وآل محمد. ماہ رجب عظیم الشان مہینہ، اور اس مہینے میں متعدد اہم مناسبتیں. آج 4 رجب، اس دو مناسبتوں کے درمیان کی تاریخ، کیونکہ کل کی جو تاریخ گزری ہے 3 ماہ رجب، 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی، اور آنے والی کل کی تاریخ یعنی 5 رجب یہ انہی 10ویں امام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے. کیونکہ یہ 10ویں امام سے منسوب 2 تاریخوں کے درمیان ہم ہیں، اسی حوالے سے میں نے 10ویں امام کی بیان کی ہوئی ایک عظیم الشان زیارت جامع کبیرہ کے ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے بیان کی. مختصر وقت میں اس سلسلے میں چند باتیں بیان ہوں گی، اور بالخصوص 10ویں امام کے سلسلے میں کوشش ہوگی بعض باتیں بیان ہو سکیں. ابتداً ایک روایت ہے، پیغام ہے 10ویں امام کا اپنے چاہنے والوں کے نام. تحفۃ العقول میں ایک روایت موجود ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الامام الہادی لشیعتہ، امام الہادی علیہ السلام لشیعتہ کہ امام نے اپنے شیعوں سے یہ فرمایا ہے، یعنی گویا اپنے چاہنے والوں سے یہ پیغام تھا. پیغام یہ ہے: اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخالفت سے بچو. وَكُونُوا زَيْنًا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو. ایسے کام کرو جس سے ہمارے لیے باعث زینت بنو، ایسے کام نہ کرو جس سے ہمارے اوپر انگلی اٹھنے کا موقع فراہم کرو. جروا الینا کل مودۃ، لوگوں کی محبت کو ہماری طرف کھینچو، یعنی وہ کام کرو جس سے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو. وَادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِیحٍ، اور ہم سے ہر برائی کو دور کرو. اس کا ایک مطلب ہے کہ ایسے کام نہ کرو کہ تمہارے کاموں کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں. یہ امام کی ایک روایت تھی، اور سیرت کے اعتبار سے ہم اگر غور کریں، ہمارے ہاں آخری جو سلسلہ ہے ان میں معصومین کا، یعنی 11ویں امام تک، چونکہ 12ویں امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں، اور ان کی غیبت کا زمانہ ہے، اور ان کی امامت کا دور جاری و ساری ہے، اور جب تک اللہ کی مصلحت ہوگی یہ امامت کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن یہ ایک حساس پہلو ہے، قابل غور ہے کہ ہمارے ہاں یہ آخری مرحلے کے 3 امام، یعنی 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام، ان تینوں اماموں کی عمر بہت کم نہیں ہے. یعنی تینوں اماموں کی عمر کو اگر ہم دیکھیں، ٹوٹل عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی 3 اماموں کی عمر ملا کر 100 سال کے اندر ہے. 9ویں امام صرف 25 سال میں شہید کیے گئے، یعنی 9ویں امام کی شہادت ابھی 10 رجب امام کی ولادت کی تاریخ ہے. 25 سال ٹوٹل عمر تھی، یعنی 195 ولادت تھی اور 220 میں آپ کی شہادت تھی. 10ویں امام کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں رہی ہے. 214 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور 254 ہجری آپ کی شہادت ہے. اس اعتبار سے 40 سال، یہ بعض روایات کے اعتبار سے 42 سال، یعنی کل عمر 10ویں امام کی بھی 40 سال تھی، جو بظاہر بہت ایک جوان عمر ہے. اسی طریقے سے 11ویں امام کی بھی عمر بہت زیادہ نہیں رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ 3 امام، اس کا بھی ایک سبب یہ رہا ہے کہ چونکہ دنیا کو معلوم تھا کہ آخری امام آئے گا اور اس کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، تو
ظالم حکمرانوں نے کبھی بھی امام کے وجود کو برداشت نہیں کیا ہے۔ لہذا ایک سبب قتل کا یہ بھی رہا ہے کہ امام کو، ائمہ معصومین کو قتل کیا گیا، اور دوسرا ایک پہلو جو 10ویں امام کے سلسلے میں قابل توجہ ہے، اور وہی پہلو 9ویں امام کے سلسلے میں بھی ہے اور وہی آخری امام کے سلسلے میں بھی ہے، کہ ہمارے ان 3 اماموں کی امامت کم سنی میں شروع ہوئی ہے۔ یعنی 9ویں امام کی جب امامت شروع ہوئی ہے تو 8 سال آپ کی عمر تھی، 10ویں امام کی جب امامت شروع ہوئی ہے تو 6 سال عمر تھی، اور آخری امام کی جو امامت شروع ہوئی ہے وہ 5 سال عمر تھی۔ یعنی 3 اماموں کی عمریں بہت ہی کم سنی سے امامت کا آغاز ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں قابل توجہ چیز ہے کہ امام کا مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بعض چیزوں کا عقیدہ رکھنا، اس پر معرفت ہونا، یہ ضروری ہے۔ امامت کے سلسلے میں بعض چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے کہ بعض جگہوں پر عرض کیا ہے کہ امامت کے بارے میں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو اللہ معین کرتا ہے، یعنی منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ اسے معین کرتا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے عصمت شرط ہے، یعنی معصوم ہونا ضروری ہے، صاحب عصمت ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امام کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہوگا، جاہل نہیں ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر عمر کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کم سنی میں بھی امامت ہو سکتی ہے۔ تو امام کی جب امامت کا آغاز ہوا ہے 6 سال سے، اور پھر آپ مدینے میں ہیں، اور اس جو امامت کا دور تقریباً 30 سال سے زیادہ کا امامت کا دور ہے 10ویں امام کا، اس دور میں ایک تقریباً 5-6 عباسی حکمرانوں کے دور سے امام گزرے ہیں، یعنی یکی بعد دیگرے کئی عباسی حکمراں 10ویں امام کے زمانے میں رہے ہیں، جن کی حکومتیں رہی ہیں۔ اور ان حکمرانوں میں ایک ظالم ترین اور بدترین حاکم جس کا پورا زمانہ 10ویں امام کے دور میں رہا ہے وہ متوکل ہے۔ یعنی متوکل جیسے ایک ظالم ترین حاکم کا زمانہ 10ویں امام کی زندگی میں رہا ہے، اور اس دور سے امام گزرے ہیں، ایسے حالات سے امام نے زندگی گزاری ہے۔ اب یہ ایک امامت کا ایک حساس پہلو جہاں پر اس طریقے کے حکمراں رہے ہوں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ خود متوکل کے مظالم اور اس کی جسارتیں اس حد تک آگے بڑھی تھیں کہ اسی کے بیٹے منتصر نے اس کو قتل کیا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ظلم کہاں تک اس کے یہاں پہنچا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس کا خود بیٹا اس کو قتل کر رہا ہے، اس کے جرائم کی وجہ سے، اس کی جسارتوں کی وجہ سے، اس کے مظالم کی وجہ سے، دوسروں پہ کتنا ظلم کر رہا ہوگا۔ یعنی خود اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا، منتصر نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 10ویں امام نے ایسے حالات میں جو قابل توجہ ہے اس وقت عرض کرنا ہے کہ جو اقدامات تھے امام کے اس دور میں، جو امام نے کام کیے ہیں اور گویا بعض امور کو انجام دیا ہے۔ پہلا کام جو امام کا تھا کہ لوگوں کو، چاہنے والوں کو غیبت کے لیے امام نے آمادہ کیا ہے، کیونکہ اب غیبت کا زمانہ آنے والا ہے، قریب آنے والا ہے، تو امام نے اپنے چاہنے والوں کے بالخصوص ذہنوں کو تیار کیا تھا کہ غیبت کے لیے لوگ تیار ہو سکیں۔ یعنی اب ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ اب تک امام علی سے جو سلسلہ چل رہا تھا، امام موجود ہیں، لیکن اب کچھ عرصے کے بعد وہ زمانہ آئے گا کہ امام نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے اس وقت جو لوگ امام کو دیکھ رہے تھے ان کا ذہنی اعتبار سے تیار ہونا ضروری تھا۔ لہذا اس سلسلے میں امام نے باقاعدہ روایات بیان کی ہیں، بہت سے ایسے امور انجام دیے ہیں کہ لوگوں کو آمادہ کیا ہے، تربیت کی ہے، ذہنی طور پر تیار کیا ہے، اور خاص کر ایسے حالات میں کہ جہاں پر دشمنی اپنے عروج پر ہو، یہ بھی توجہ ہے۔ یعنی ایسے دور میں غیبت کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں کہ جہاں پر مخالفتیں شدت سے ہیں۔ مثلا ایک موقع پر امام نے اپنے کچھ چاہنے والوں کو کے سامنے اس طرح کے الفاظ ادا فرمائے کہ الخلف من بعدی ابنی الحسن، میرے بعد میرا جانشین میرا بیٹا حسن ہوگا، یعنی امام عسکری علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ان کا جانشین ان کا بیٹا ہوگا، یعنی یہ بھی ایک سلسلہ ہے پیغمبر سے کہ اپنے بعد کے جانشین کو پہچنواتے رہے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد آخری امام کا جب تذکرہ کیا کہ وہ جانشین ہوگا، تو اس وقت سوچا کہ جب اس کی امامت کا دور ہوگا، اس کی خلافت کا آغاز ہوگا، تو وہ ایک ایسے مرحلے سے گزرنا ہوگا جو امتحانی دور ہوگا، یعنی غیبت کا زمانہ ہوگا، تم ان کو نہیں دیکھ پاؤ گے، فَكَيْفَ لَكُمْ، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ یعنی امام پوچھیں اس وقت تم لوگ کیا کرو گے؟ یہ ایک طرح کا ذہنی طور پر آمدہ۔ لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنَ شخص، یہ بھی کہا تھا کہ تم اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے، اس کو نگاہوں سے نہیں دیکھو گے،
اب اگر نگاہوں سے نہیں دیکھو کہ تم کیسے عقیدہ رکھو گے، کیسے امام کو مانو گے، کیسے امامت کے سلسلے میں گویا تم ماننے والے قرار پاؤ گے۔ تو ایک کام امام کا ایسے حالات میں بھی امامت کے تصور کو پیش کرنا، اس میں بھی ایک پیغام تھا کہ گویا یہ ایک فریضہ ہر امام کے چاہنے والے کا ہے کہ اولاً امام سے رابطہ رہے، امام سے جڑے رہیں، بدترین حالات میں بھی ہم امام سے دور نہ ہونے پائیں، سخت ترین حالات میں بھی ہمارا رابطہ امام سے رہے، برے حالات میں بھی ہم امام سے دور نہ ہونے پائیں، ہمیں معرفت امام ہو، اور اس سلسلے میں جو جتنی کوشش کر سکتا ہو معرفت امام کے سلسلے میں وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ دیکھیں امام کے ماننے کا صرف ایک بظاہر ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ امامت کے ماننے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے کسی ایسے سرپرست کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایک صاحب صلاحیت، صاحب طاقت، صاحب کمالات ہمارے سر پر موجود ہے، تو پھر انسان آگے آسانی سے بڑھتا جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں خوف، دہشت، رعب دوسروں کا، اور پھر مایوسی، ناامیدی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر ایک طاقتور، ایک بہادر، ایک شجاع، ایک صاحب صلاحیت، ایک صاحب کمالات، ایک صاحب اختیار ہمارا سرپرست موجود ہے، تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان آسانی سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں امامت کے عقیدے پر زور دینے کا ایک راز، حتیٰ غیبت کے زمانے میں یہ آمادہ کرنا کہ امامت سے وابستہ رہو، امامت کو سمجھتے رہو، امامت کی معرفت رکھو، اس کا ایک مفہوم اور ایک پیغام یہ تھا کہ جتنا امامت کے اوپر عقیدہ ہوگا اتنا ہی برے حالات سے نکلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اتنا ہی سخت ترین حالات میں تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا، اتنا ہی سخت حالات کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ جب تمہیں یقین ہوگا کہ آج بھی جو ہونا چاہیے، آج بھی ہمارا ایک امام سرپرستی کرنے کے لیے موجود ہے، ایک بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے سر پر موجود ہے، جو طاقتور بھی ہے، بہادر بھی ہے، تعلقات والا بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے، تو یہ بچہ نہ تو گھبراتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، نہ مروب ہوتا ہے، نہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے، اور آگے بڑھتا جاتا ہے اور سخت حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اس عقیدے کا ایک مفہوم ہوتا ہے، جب پوری قوم کا عقیدہ اپنے امام کے اوپر ہوگا اور امام پر یقین ہوگا اور امام کی معرفت ہوگی، تو پھر سخت ترین حالات میں ان کے لیے آگے بڑھنا بھی آسان ہوگا، اور ان کی زندگی سے مایوسی، نا امیدی بھی ختم ہوگی۔ تو ایک مفہوم ایسے حالات میں، اب مقصد یہ ہے کہ اگر 10ویں امام متوکل جیسے حاکم کے زمانے میں یہ اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، تو ہر حالات میں ہمارا فریضہ امامت کے سلسلے میں توجہ دینا بھی ہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی بھی۔ دوسرا کام جو امام کا تھا، دوسرا اقدام جو امام نے فرمایا، ایسے حالات میں بھی جہاں پر نام لینا گویا جرم ہو، ایسے حالات میں امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ شیخ طوسی کے مطابق 10ویں امام کے شاگردوں کی تعداد 185 ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جہاں پر امام خود اپنے وطن سے دور بلائے گئے ہیں، سامرہ میں انہیں نگرانی میں رکھا گیا ہے، فوجی چھاونی میں ہیں، حکومت کی نگاہوں میں ہیں، ایسے میں بھی امام نے اپنے مشن کو نہیں روکا، ایسے میں بھی امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ ایک دو نہیں بلکہ 185 شاگرد لکھے ہیں، بعض نے 190 بھی لکھے ہیں۔ 185 شاگرد ایسے حالات میں آسان نہیں تھا، یعنی اس سخت ترین حالات اور ماحول میں بھی امام اپنے شاگردوں کو تیار کر رہے ہیں۔ گویا اس سخت ترین حالات میں بھی امام نے اس دور میں شاگردوں کو آمادہ کر کے، جہاں بہت سے پیغامات دیے تھے، ایک پیغام یہ بھی تھا کہ ہمارے چاہنے والوں کا فریضہ ہر حالت میں، ہر زمانے میں، تمام حالات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ بھی ایک فریضہ تھا کہ ہر ماحول میں اور تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جب امام متوکل کے زمانے میں شاگردوں کی تربیت کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ بھی تھوڑی بہت دشواریوں پریشانیوں میں علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک علمی ایمانی فریضہ ہے، ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ یقین رکھیے کہ جب تعلیمی میدانوں میں ہم لوگ توجہ دیں گے تب آگے بڑھیں گے، تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھیں گے تو یہ جو مایوسی ختم ہوگی تو اسی وقت ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس بھی کچھ ہے۔ اگر تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھیں گے کہ دوسروں پر بھروسہ انسان کو نہیں ہوگا، انسان کو اپنے اوپر بھی بھروسہ ہو سکے گا۔ جب آدمی تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھے گا تو پھر اس کے لیے خود
محتاجی والی زندگی ختم ہوگی۔ جب انسان تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھے گا تو دوسروں کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہیں ہوگا۔ جب تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھے گا تو عزت کے ساتھ سر اٹھا کر زندگی گزار سکے گا۔ حتیٰ امام نے اپنے زمانے میں سخت ترین حالات میں بھی اپنوں کو دوسروں کا محتاج نہیں بننے دیا ہے۔ اگر 10ویں امام نے متوکل جیسے بدترین حاکم کے زمانے میں اپنے چاہنے والوں کو دوسروں کا محتاج نہیں ہونے دیا ہے تو ہم سب کا فریضہ اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چل کر ہم کسی کا محتاج نہ ہوں۔ دیکھیے، ایمان کا مطلب، اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کا مطلب، اس درس سے وابستگی کا ایک مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہونے پائیں، اور یہاں پر فردی طور پر احساس نہ ہو بلکہ ایک مکمل طور پر قوم کے اعتبار سے احساس ہو کہ ہماری قوم کسی کی بھی محتاج نہ ہونے پائے۔ اور جن راستوں پر چل کر یہ قوم محتاجی سے نجات پا سکتی ہے وہ یا تو علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے یا اقتصادی میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور یہ دو میدان ایسے ہیں کہ جو بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب مکمل طور پر قوم مل کر علمی میدانوں میں محنت کرے گی تب آگے بڑھے گی، اقتصادی میدانوں میں محنت کرے گی تب آگے بڑھے گی، اور جب اس قوم کے پاس تعلیم ہوگی، اقتصاد ہوگا، تو پھر یہ قوم دوسروں کے دروازوں پر دکھائی نہیں دے گی۔ آج ایک فریضہ یہ بھی ہے، اور پھر اس سے ملک بھی آگے بڑھتا ہے، دیش بھی آگے بڑھتا ہے، قوم بھی آگے بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات، تعلیم وہ چیز ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی قوم کو فائدہ ہوگا، آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا۔ تب ظاہر سی بات، وہ دوسرا ایک فائدہ علم کے سلسلے میں یہ ہے کہ محتاجی والی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ واقعہ مشہور ہے، میں نے خود کئی جگہ پر عرض کیا، لیکن یہاں پر کہ 10ویں امام کے لیے کم سنی میں چونکہ اہل بیت کے گھرانے کی پہچان ان کا علم تھا، لہذا اگر آپ تاریخ اہل بیت دیکھیے، ہر زمانے میں معصومین کے مقابلے میں بالخصوص یہ 8ویں امام کے زمانے سے زیادہ ہوا ہے۔ 8ویں امام کے زمانے میں، 9ویں امام کے زمانے میں، 10ویں امام کے زمانے میں یہ کام زیادہ ہوا ہے کہ اس گھرانے کی جو پہچان یہ رہی ہے اب تک کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ پہچان مٹ جائے۔ مثلاً اگر 8ویں امام کے سامنے مامون مناظرے کروا رہا ہے، امام کو مسند پر بٹھا کر لوگوں کو بلا کر سوالات کروا رہا ہے، تو اس کا مقصد امام کی ہمدردی نہیں تھی، اس کا مقصد حقائق کو پہنچانا نہیں تھا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہ پہچان جو ان کے گھرانے کی بنی ہوئی یہ پہچان مٹ جائے۔ یعنی یہ ہر ایک جو کہتا ہے کہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ پہچان مٹا دی جائے۔ یہی معاملہ اگر 9ویں امام کے سامنے آ کر یحییٰ ابن اقسم کے ذریعے سے مناظرہ کروا رہا ہے، 9ویں امام کے سامنے علمی سوالات ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ حقائق کو جاننا چاہتا ہے لہذا مناظرہ کروا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ابھی یہ کمسن ہے، ابھی بچپنا ہے، اتنے سوالات کرو، شاید یہ جواب نہ دے پائے جس کی وجہ سے ان کی پہچان مٹ جائے۔ یعنی یہی کام پہچان مٹانے کا 9ویں امام کے لیے بھی ہوئی، یہی کام 10ویں امام کے لیے بھی ہوئی ہے کہ ان کی علمی پہچان مٹ جائے۔ کمسنی میں باقاعدہ مدینے حاکم کے پاس حاکم کا پیغام آتا ہے کہ امام دہوم کے لیے معلم کا انتظام کیا جائے۔ یعنی آپ نے واقعہ پڑھا ہے کہ 10ویں امام کے لیے حاکم وقت 8 سال کا سن ہے، 6 سال کا سن ہے، حاکم وقت ان کے لیے معلم کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ معلم کا انتظام کیوں کر رہا ہے؟ معلم کا انتظام کی ایک وجہ یہ تھی کہ کہنے کو موقع مل جائے کہ ان کا کوئی استاد ہے، کہنے کو موقع مل جائے کہ ان سے بھی زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے۔ لیکن آپ ہر امام کی تاریخ پڑھیے، تمام کوششوں کے باوجود اہل بیت نے اپنے مخالفین کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اہل بیت کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ جو پہچان امیر المومنین نے بنائی تھی، جو پہچان امام صادق نے بنائی تھی، اس پہچان کی حفاظت ہر امام نے کی ہے اور اپنے مخالفین کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یعنی کسی ایک کو بھی موقع یہ نہیں دیا ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کسی ایک کو موقع نہیں دیا کوئی ایک یہ کہہ سکے کہ تعلیم میں ہم ان سے آگے ہیں، کسی ایک کو موقع نہیں دیا کوئی ایک یہ کہہ سکے کہ تعلیمی میدان میں یہ ہم سے پیچھے ہیں۔ یعنی انہوں نے ہر 11 اماموں نے تقریباً 250 سال کی زندگی میں اپنی اس پہچان کو باقی رکھا کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، تمہیں علم لینا ہے تو ہمارے دروازے پر آنا ہوگا۔ اگر آج ہم سچے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کم از کم تعلیم میں ہم سے کوئی آگے نہ ہو۔ یقین رکھیے کہ اگر ہم تعلیم میں آگے ہوں گے تو ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا بلکہ دوسرے ہمارے محتاج ہوں گے۔ یہ یقین رکھیے، دوسرے ہمارے محتاج۔ آج خالی میں نے بات کی فریاد کرنے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے، خالی شکوے کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، خالی بظاہر حق کا مطالبہ کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حق آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟
تو ہمیشہ حق مانگنا یہ کمال نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی حق و باطل کو آشکار کرنے کے لیے مطالبہ حق تو ہوتا ہے، یعنی حق بالکل ہی ختم نہ ہو جائے اس کے لیے مطالبہ حق ہوتا ہے، جس کے لیے حضرت زہرا دربار تک گئی ہیں۔ لیکن ہمیشہ پیالہ لے کر حق مانگنا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں سے حق مل رہا ہے وہاں پر ہم بھی ہوں۔ یہ بھی تو توجہ ہونا چاہیے، کم از کم ہم یہ کیوں اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہیں ہمیشہ ہمیں حق مانگنا ہے، نہیں، کبھی کبھی محنت کر کے وہاں تک جانا ہے کہ ہمیں مانگنا نہ پڑے، اور یہ چیز ناممکن نہیں ہے، یہ محنت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ بہرحال امام کی ایک جو سیرت یہ رہی ہے، امام کا ایک اقدام یہ رہا ہے کہ اس دور میں بھی تعلیمی اعتبار سے شاگردوں کی تربیت کی، اور اس کا ایک اثر یہ بھی تھا، اسی اقدامات میں سے ایک اقدام جب امام نے باقاعدہ شاگردوں کی تربیت کی ہے، ایک فہرست ہے، امام نے اپنی زندگی میں باقاعدہ مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں، یعنی امام نے باقاعدہ مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں۔ ان نمائندے بھیجنے میں دو چیزیں مد نظر تھیں، ایک طرف یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دین کے اعتبار سے لاوارث ہیں، یہ توجہ دیجیے گا، یعنی ہمارے ہاں دینی اعتبار سے جو نظام ہے، اگر ہم اس دین سے وابستہ ہیں تو کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم لاوارث ہیں، یعنی یہ احساس کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ہمارا سرپرست نہیں ہے۔ اولاً اللہ موجود ہے، پھر اللہ اور ہمارے درمیان نبی رسول یا امام موجود ہیں، حتیٰ امام نے اپنی زندگی میں یہ وکالت کا نظام بنا کر پیغام دیا ہے کہ اگر تمہاری رسائی اپنے امام تک نہ ہو تو امام کو آنکھوں سے نہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ تم لاوارث ہو، امام نے بھی تمہارے اور اپنے درمیان کچھ افراد کو رکھا ہے جن کے ذریعے سے تمہارا فریضہ ہے کہ امام تک پہنچتے رہو۔ یعنی جب تم امام کو نہ دیکھ سکو، دسویں امام نے باقاعدہ یہ کام کیا کہ جب تم امام کو نہ دیکھ سکو، حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ دسویں امام تک پہنچ سکے، امام کو مدینے سے سامرہ بلا لیا گیا ہے، امام لوگوں حاکم کے نگاہوں کے سامنے، اب ہر چاہنے والا نہیں جا سکتا ہے، ہر انسان کی رسائی امام تک نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں جب لوگوں کی رسائی امام تک نہیں ہے تو امام نے نظام کیا قائم کیا کہ باقاعدہ اپنے وکیل معین کیے ہیں، اپنے نائب معین کیے ہیں۔ اب گویا امام نے اپنی موجودگی میں، اپنے حضور کے زمانے میں گویا اپنے چاہنے والوں کے ذہن کو تیار کیا ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسے بھی حالات آ جائیں کہ خود امام اپنی موجودگی میں اپنا وکیل و نائب بنا رہا ہو، تاکہ تمہارے مزاج میں یہ رہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اور امام کے درمیان کبھی کبھی وکیل و نائب کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ اور اسی لیے گویا آخری زمانے میں امام نے اس ذہنیت کو تیار کر کے غیبت کے لیے ایک طرح کی ماحول کو تیار کیا تھا کہ جب امام نہ ہو اور امام تک رسائی تمہاری نہ ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ لاوارث ہو۔ غیبت میں بھی امام کا نائب تمہارے لیے ایک سرپرستی کرنے کے لیے موجود ہے، امام کی طرف سے امام کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے موجود ہے۔ اسی اقدامات میں سے ایک اقدام امام کا یہ بھی قابل توجہ تھا کہ امام نے باقاعدہ دسویں امام کی زندگی میں جہاں جتنی دشمنی امیر المومنین کی متوکل نے کی ہے، حکمرانوں نے کم اس دشمنی کا اظہار کیا، مثلا حاکم شام نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد جس نے شدت سے امیر المومنین کی ذات بالخصوص ان کے سلسلے میں دشمنی کا اظہار کیا ہے اور امامت کے اوپر گویا ایک انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے سلسلے میں سوالات قائم کیے ہیں امام کی عظمت کے سلسلے میں اس نے، تو ایسے موقع پر قابل توجہ، یعنی ایسے حالات میں جب امیر المومنین کی دشمنی ہے، امیر المومنین کی مخالفت ہے مولا کائنات کے سلسلے میں، گویا اس نے جسارتیں کی ہیں، تو ایسے ماحول میں آپ توجہ دیجئے کہ جہاں پر نام لینا جرم ہو، باقاعدہ جہاں اس دور میں امام نے جو ایک اہم فریضہ انجام دیا ہے، یہ ایک اہم اقدام کیا ہے کہ امامت کی صحیح تصویر ہمارے سامنے پیش کی۔ یہ تو ہر امام نے یہ فریضہ انجام دیا ہے، امامت کو پہچانوایا ہے، لیکن خصوصیت سے دسویں امام نے اپنی زندگی میں جو باقاعدہ ایک منظم کام امامت کے حوالے سے کیا ہے اور آج ہم تک وہ کام پہنچا ہے، یہ قابل توجہ، یعنی دسویں امام نے اپنے زمانے میں جہاں مخالفتیں ہیں، جہاں امیر المومنین کے سلسلے میں جسارتیں، وہاں امیر المومنین کو پہچانوا رہے ہیں، وہاں امامت کو پہچانوا رہے ہیں،
جہاں 90 امام مثلا کم سنی میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، جہاں 10 امام 8 سال کے سن میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، جہاں آخری امام کی امامت 5 سال کے سن میں شروع ہوگی، جہاں امام نگاہوں کے سامنے نہ ہوگا، ایسے دور میں امام نے جو امامت کے سلسلے میں کام کیا ہے، 2 اہم علمی آثار ہمارے سامنے چھوڑے ہیں، ایک زیارت جامع کبیرہ کی شکل میں اور ایک زیارت غدیر کی شکل میں۔ ان 2 زیارتوں کا اصل محور اور موضوع امامت کی معرفت ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں بھی امام نے امامت کو پہچنوایا ہے اور زیارت غدیر میں بھی امام نے امامت کو پہچنوایا ہے۔ زیارت جامعہ میں مکمل طور پر امامت کا تصور اور امامت کے شرائط، امامت کے صفات کو بیان کیا ہے، اور زیارت غدیر میں شخصی طور پر امیر المومنین کے صفات و کمالات کو بیان کیا ہے۔ یعنی گویا یہ 2 زیارتیں آج ہمارے پاس علمی ذخیرہ اس حوالے سے ہے کہ اگر آج بھی امامت کو پہچاننا ہے تو اس طریقے کے ہم زیارتیں پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ امام کون ہوتا ہے۔ اور ایک بات کہیں پر میں نے عرض کی ہے کہ اگر واقعاً ہم لوگ اس طریقے کی چیزیں پڑھنے کے عادی ہو جائیں، اصل زیارت جامع کبیرہ ہمیں معلوم ہو، پڑھی بھی ہو، سمجھے ہوئے، البتہ کبھی کبھی خالی پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، ورنہ اسی زیارت جامع کبیرہ ہی سے بعض لوگ گویا گمراہی کا شکار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ 10 امام کے زمانے میں ایک یہ بھی اقدام کی صورت میں تھا کہ امام نے اپنے دور میں منحرف لوگوں کا مقابلہ کیا ہے، یعنی جہاں دشمن کی مخالفتیں ہیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑی مصیبت کبھی کبھی یہ آتی ہے کہ آدمی کو دشمن کے مقابلے سے بڑھ کر اپنے درمیان اپنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ہر امام کے ساتھ ہوا ہے۔ 10ویں امام نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، متوکل کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک حساس پہلو ہے کہ جہاں پر اپنوں کے درمیان مقابلہ کرنا پڑ جائے، اس لیے کہ دوسروں سے مقابلہ تو آدمی یہ سوچ کے کر لیتا ہے کہ مخالف ہے، لیکن جہاں چہرے پر نقاب پڑی ہوتی ہے وہاں پر اس سے مقابلے کی وجہ سے بہت سو کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنوں کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان سے کیوں مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک حساس پہلو تھا جس میں امام نے مقابلہ کیا۔ لیکن اسی مقابلے میں امام نے گویا زیارت جامع کبیرہ اور زیارت غدیریہ کے ذریعے سے، اور یہ بھی ایک طولانی اور مفصل زیارتیں ہیں 2، کوشش کریں ہم لوگ پڑھیں۔ اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے ہمیں معلوم ہوگا اور ہمارے ذہنوں میں وہ اس کے تصورات رہیں گے، یا کلمات اور ان کے مفاہیم اور معانی باقاعدہ، کیونکہ زیارت جامع کبیرہ سوچا تھا چند کلمات اس کے عرض کروں گا۔ زیارت جامع کبیرہ کا آغاز اگر اس کے پورے شرائط دیکھیں تو یہ ہے کہ انسان پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یعنی زیارت جامع کبیرہ پڑھنے سے پہلے آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تسبیح پڑھے، آدمی ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ یہ شاید اس کا ایک پہلو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا یہی ہو کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے گا اور اس اللہ اکبر کے ذریعے سے امام تک آئے گا تب پھر بہکے گا نہیں، یعنی جب اسے گویا توحید اپنی مکمل کر لے گا اور اس کے بعد امام کے سر پر دروازے پر سر جھکائے گا تو پھر وہ غالی والی نہیں بنے گا۔ یہ غلو کا شکار نہیں، چاہے غالی بن جائے مقصر بن جائے، اسی وقت بنتا ہے کہ جب اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جو اللہ سے ہٹ کر اہل بیت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یا تو غالی بنتا ہے یا مقصر بنتا ہے، لیکن جو لوگ پہلے اپنی توحید کو مضبوط کر کے امامت تک آتے ہیں وہ اس طریقے کے انحرافات سے بچے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچے مولائی بننا ہے تو اس کے لیے اپنے توحید کو مضبوط کرنا ضروری ہے، اور توحید کو ہلکا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ امام والے اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ والے ہم نہ بن جائیں۔ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ہماری توحید مضبوط ہوئی نہ ہوئی، ہم مولائی ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، جب تک ہم اللہ والے نہ بن پائے مولا علی والے نہیں بن سکتے ہیں۔ اور مولا علی ایسا اپنا چاہنے والا ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے جو اللہ والا نہ ہو، یعنی مولا علی اسی چاہنے والے کو مانتے ہیں جو پہلے اللہ والا ہو۔ تو یہ گویا اس زیارت کے ذریعے سے پیغام ہے کہ ہم زیارت جامعہ بھی توجہ دیں اور زیارت غدیر کی جانب بھی توجہ دیں۔ اور اس طریقے کی ایک اور زیارت ہے امام کی، اسی زیارت امیر المومنین کے سلسلے میں مختصر زیارت ہے، صحیفہ کاملہ میں موجود ہے، انشاءاللہ وہ زیارت بھی مولا کائنات کی ہے، اس کو پڑھیں۔ میں ابتدائی چند کلمات صرف تبرکاً عرض کر دوں، ختم کرتے ہوئے 2 منٹ باقی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کا آغاز یہاں سے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، سلام ہو اے خاندان نبوت، اہل بیت نبوت، ومعظ الرسالہ، اور پیغام الہی کی مرکز، گویا جہاں پر پیغام الہی نازل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک موضع الرسالہ، رسالت کی جگہ، ومختلف الملائکہ،
یعنی وہ امام جو ملائکہ کی رفت و آمد کی جگہ ہیں، وہ محبت الوحی، اور جو وحی کے نازل ہونے کی گویا جگہ ہے، مرکز ہیں، وہ معدن الرحمہ، اور رحمت کے خزانے ہیں، وہ خزان العلم، یہ بھی ایک اہل بیت کی پہچان ہے زیارت جامعہ میں، جو علم کا خزانہ ہے، یعنی آپ ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو علم کا خزانہ ہے، جہاں سے علم جاری ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک روایت ہے کہ امام نے فرمایا دنیا میں کہیں بھی دیکھو اگر علم بعنوان علم ہے تو ہمارے ہی دروازے سے پہنچا ہے، یعنی وہ ایک روایت ہے کہیں بھی علم پہنچا ہے ہمارے ہی ذریعے سے پہنچا ہے۔ جب ہمارے ذریعے سے پہنچا ہے تو بس ختم کرتے ہوئے، جب اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا ہے تو یقین رکھیے دنیا میں علم اہل بیت کی میراث ہے۔ جب خزان علم ہے اور ان کے ذریعے سے علم پہنچا ہے تو اہل بیت کی علم کی میراث ہے، تو کم از کم باپ کی میراث اولاد کے پاس ہونا چاہیے۔ جب اہل بیت کے چاہنے والے یہ دعا کریں کہ اہل بیت کی یہ میراث اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے، دعا کریں خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ علمی میدانوں میں ہمارے جوانوں کو، بچوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قوم کو علم و اقتصاد میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یہاں سے ہر طرح کی جہالت، ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کو اس دور میں تمام امام کی معرفت اور امام کے سچے ناصروں میں شمار فرمائے۔